پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایمان کی جان نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے۔ جب تک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ کتاب و سنت میں، آثار صحابہ میں، 14 صدیوں کی امت کی تاریخ میں تسلسل سے یہ بات ہماری روایت ہے کہ ہر دور کے مسلمان نے نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کھل کر اور بڑا ٹوٹ کر پیار کیا، اور یقیناً آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ پر یاد رکھیے گا کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ عاشق رسول ہے، اس کے ماتھے پر یہ چیز نقش نہیں ہوتی، اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کے اطوار، اس کا کردار، اس کی گفتگو یہی بتلاتی ہے کہ یہ شخص نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں، تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی کچھ علامات ہیں۔ ان نشانیوں سے، ان علامات سے، ان تقاضوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یہ شانیں آپ کو دی ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ لوگ اللہ پر بھی ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور نبی پاک کی تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلا حضور کہا کہ یہ ہے، اور محبت رسول کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ نبی پاک کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان لایا جائے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی دیر نہیں کرتے تھے، جس طرح حضور فرما دیں اور جس وقت فرما دیں اور جس طرح فرما دیں، کھول کر فرما دیں یا اشارے سے فرما دیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھائی، اور 2 رکعتوں کے بعد رخ پھیر لیا اور نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ انہوں نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو قبلہ ہی مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ گویا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جس طرح حضور کی چاہت ہو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لانا، اور نبی پاک علیہ السلام کے ہر ارشاد کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اور قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کیا کہ حضور کے حکم پر اپنے دل میں کوئی بوجھ نہ محسوس کرنا، کشادہ روئی کے ساتھ سرکار کا ہر فرمان دل و جان سے قبول کرنا، جو حضور فرما دے، جو کریم فرما دے، جو جس وقت فرما دے، اس پر پورے طور پر عمل کرنا، یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات، حضور کی تعظیم ہو، نبی پاک کی توقیر ہو، مومنوں کی طبیعتیں ڈھلی ہوئی ہو، حضور کا نام پاک آئے تو آنکھیں خود بخود جھک جائیں، دلوں میں خود بخود نرمی پیدا ہو جائے، وجود پر کیف طاری ہو کہ محبوب کا ذکر خیر آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے وقت، حضور کی بات کرتے وقت، نبی پاک کی احادیث بیان کرتے وقت، سرور کائنات علیہ السلام کے نام کی بزم سجاتے وقت مومن انتہائی تعظیم اور توقیر کا خیال کرے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تو نبی پاک کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح گویا حضور کے سامنے بیٹھا ہوں۔
اس لیے کہ حضور کی بات ہونے لگی ہے، نبی پاک کی حدیث کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کتاب و سنت کی بات ہونے لگی، تو تعظیم کے جذبات پورے طور پر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ ہر صحابی بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا۔ حضرت عمر ابن عاص خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے لوگوں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں کریم کی بارگاہ میں رہا ہوں، صحبت اٹھائی ہے، قدمین میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ تم مجھے کہو کہ میں محبوب کے ابرو مبارک کی بات کروں، بھینی مبارک کی بات کروں، چہرہ والضحیٰ کی بات کروں، تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ حلیہ تو وہ بیان کرے گا جس نے آنکھیں کھول کے پورے طور پہ زیارت کی ہو۔ تو ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو نظریں جھکا کر، ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو ذرا سمٹ کر، ہم تو ذرا بیٹھتے تھے تو لہجے کا وضو کر کے، ہماری طبیعت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے نا، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، اور فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال پوچھنا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے شرعی، اس پر پوچھ لینا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام منبر پر ارشاد فرماتے کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن ہفتوں گزر گئے میں پوچھ نہیں سکا۔ ادب مانے تھا، طبیعت جرت نہیں کر پاتی تھی کہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں۔ میرا دل کرتا تھا کبھی کوئی اور آ جائے نا اور وہ والا مسئلہ پوچھ لے جو میں نے پوچھنا ہے، تو چلو اس کے پوچھنے سے میری تشنگی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ آداب، یہ طور طریقے آج کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں وسعت آئی ہے، اظہار رائے کی لوگوں کو آزادی بھی ہے اور ذریعہ بھی پاس ہے سوشل میڈیا، تو بے باکی کے نام پر بعض اوقات کچھ لوگوں کے لفظوں کے اندر حسن نہیں رہا، ان کے جملے باوضو نہیں رہے، ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا جو حضور کی بات کرتے ہوئے مومن کی شان ہے۔ نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، یعنی ایک تو وہ دور ہے نا کہ جب صحابہ ادب کر رہے ہیں، اور ایک یہ دور ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمود غزنوی محمد بن ایاز کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک شام پکارا اور کہا ایاز کے بیٹے ذرا بات سننا، تو ایاز عرض گزار ہوئے حضور غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی جو آج آپ نے صرف ایاز کا بیٹا کہا، محمد بن ایاز نہیں کہا، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا تھا، یہ کسی نے فرمایا تو نہیں تھا، آثار صحابہ میں تو